ابھی رات گئے مفتی منیب الرحمان صاحب نے جو اعلامیہ پیش کیا ہے میڈیا کے سامنے اور قوم کے سامنے، ہم اس کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ جو صورتحال اس وقت ملک کی ہے اور حکومت کی عاقبت نااندیشیوں اور ان کی کارروائیوں کے نتیجے میں جو بدترین صورتحال سے اس وقت ملک گزر رہا ہے، اس پر ہم حکومت کے ان اقدامات کی مذمت کرتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ مذاکرات کر کے اور راستہ نکالنے کی کوشش کی جاتی، لیکن جب مظاہروں کا عمل شروع ہوا تو اس وقت جو ہے وہ شیلنگ کی گئی، گرفتاریاں کی گئیں اور پھر رد عمل ہجوم اور مظاہرین کی طرف سے بھی سامنے آیا۔ ظاہر ہے کہ سعد رضوی صاحب کی جو گرفتاری تھی وہ خود ایک ایسی چیز تھی جس سے پرووک کیا گیا اور حالات بگڑتے چلے گئے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی پارٹی کو، خاص طور پر وہ پارٹی کے جس نے الیکشن میں اتنے بڑے پیمانے پر ووٹ بھی لیے ہوں، مین اسٹریم پارٹی ہے تحریک لبیک پاکستان، اس کو کالعدم قرار دینا، اس کو دیوار سے لگا دینا کسی صورت بھی درست بات نہیں ہے۔ اس کے نتیجے میں تو حکومت خود ایسے گروہوں کو پروان چڑھانے کی کوشش کرتی ہے جو مین اسٹریم سے نکل کر اسپلنٹر گروپ بن جائیں، اور اس طرح دہشت گردی کی نئی فیکٹریاں وجود میں آتی ہیں۔ ان کو موقف پیش کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔ میڈیا پہ مکمل بلیک آؤٹ ہے، یک رخے طریقے سے بات آ رہی ہے، صرف حکومت کا موقف سامنے آ رہا ہے یا اس لبرل اور قادیانی لابی کا جو ہے وہ موقف آ رہا ہے کہ جو اس وقت آگ بھڑکانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ واضح طور پر میڈیا پہ سے اس پابندی کو ختم ہونا چاہیے اور سب کو بات کرنے کا موقع ملنا چاہیے تاکہ حالات کو نارملائز کیا جائے۔ جو ہڑتال کی اپیل کی گئی ہے، ہم اس میں یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ اس ہڑتال کو پرامن رکھا جائے، حالات کو مزید خراب ہونے سے بچایا جائے۔ یہ سب کی ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے حالات بگڑیں اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں پرتشدد ہونے کا، انتہا پسند ہونے کا لیبل لگائیں، ہمیں اس چیلنج کا بھی مقابلہ کرنا ہے اور پرامن طریقے سے اپنی جد و جہد کو آگے بڑھانا ہوگا۔ اسی طرح سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو واقعات آج لاہور میں ہوئے ہیں، اس میں براہ راست یہ حکومتی دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے، جس میں انہوں نے براہ راست گولیاں چلائی ہیں، اسٹریٹ فائرنگ کی ہے۔ لہٰذا حکومت کو اس کا جواب بھی دینا پڑے گا، اس کی تحقیقات کو عوام کے سامنے بھی لانا پڑے گا اور مجرموں کو کیفر کردار تک بھی پہنچانا ہوگا۔ اسی طرح حکومت نے جو معاہدہ تحریری طور پر کیا ہے، حکومت آئین اور قانون کے مطابق ہوتی ہے اور ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے معاہدوں کی پاسداری کریں۔ جب آپ احتجاج کرنے والوں سے ان رویوں کی توقع رکھتے ہیں جو آئین اور قانون اور دستور کے مطابق ہوں تو حکومت ہوتی ہے، اس کی تو زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ لہٰذا اس معاہدے پر عمل درآمد کیا جائے اور پورے جو ملک کی قیادت ہے اس سب کو جمع کر کے اس راستے سے اس وقت جو ہے حالات سے نکلنے کی کوشش کی جائے، ورنہ جو آگ خود حکومت لگا رہی ہے وہ خود اس کے اندر بھسم ہو جائے گی، پاکستان کو نقصان ہوگا، اسلام کو نقصان ہوگا۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لابیاں جو سیکولرزم پھیلانا چاہتی ہیں، وہ لابیاں جو قادیانیوں کو مسلط کرنا چاہتی ہیں، ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ اس کے ادارے میں اور اس کی حکومت میں اور اس کے پورے اسٹرکچر کے اندر کون سے ایسے لوگ ہیں جو پرووک کر رہے ہیں سچویشن کو اور ان کے حق میں کر رہے ہیں کہ جو ملک اور قوم کے خلاف ہے اور امت کے خلاف ہے۔ لہٰذا ہم مفتی منیب الرحمان صاحب کی مکمل حمایت کرتے ہیں اور اسی موقف کو دہراتے ہیں جو سراج الحق صاحب نے پوری ملک اور قوم کے سامنے پیش کیا ہے پریس کانفرنس میں، اور واضح طور پر حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ حالات کو درست کرے اور جو کچھ اس نے معاہدے کیے ہیں اس کی پاسداری کرے۔